ہستی کے دنیا کا جہاں بھی کہیں لکھا، محمد اولی لکھا، محمد آخری لکھا۔ اب وہ مبارک لمحہ آ پہنچا ہے جب ہم سنیں گے اس ہستی کے ولادت کا ذکر، جس کی آمد سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور دنیا کو علم، نور اور رحمت کا پیغام ملا، یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر دل فریب انداز میں کلام کریں گی محترمہ سفینہ زہرا صاحبہ، سابق طالبہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و خواہران ارجمند، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے درمیان جس حدیث قدسی کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں ارشاد حضرت ایزدی ہو رہا ہے: یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد ہم نہیں خلق کرتے زمین و آسمان کو اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی۔ یعنی اگر میں لفظوں کو بدل کے کہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اے محمد ہم نہیں کھڑا کرتے آسمان بے ستون کے شامیانے کو اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، ہم نہیں بچھاتے گیتیے اڑیاں کے فرش کو اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، ہم نہیں بخشتے اس کو سبزے کا لباس اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، ہم آفتاب کو ضیابار نہ کرتے اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، ہم مہتاب و کہکشاؤں کی قندیلوں سے بام گردوں کو روشن و منور نہ کرتے اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، ہم کو ساروں کو استقامت نہ بخشتے اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، ہم چرندوں کو نغمہائے ساز نہ بخشتے اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی، ہم دریاؤں کو روانی نہ بخشتے اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اگر یہ سب خلق بھی ہو جاتے اور آپ کو خلق نہ کیا جاتا تو مجھے بتائیے انصاف سے، اے میرے حبیب، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، کیا ان کا رہنا عبث نہ ہوتا؟ ہر ایک شے محو انتظار ہوتی، ایسا لگتا کہ محفل سجی ہوئی ہے، گیتی کا فرش بچھا ہوا ہے، آسماں کا شامیانہ لگا ہوا ہے، کوہسار وہاں موجود ہیں، مسندیں لگی ہوئی ہیں، لیکن مہمان خصوصی ہی نہ ہو تو محفل کو بالکل بھی سجانے کا مزہ نہیں آیا کرتا ہے۔ لہٰذا حبیب ہم اس کائنات کو کیوں کر خلق کرتے؟ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو جب خلق کیا اور اس کے بعد سب سے آخر میں اس کائنات میں بھیجا، میرے حبیب ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر شے آپ کی آمد کی منتظر نظر آ رہی ہے، کہ گیتی کو انتظار ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ کے نقش پائے رسالت کا میں بوسہ بڑھ کر کے لے لوں تو قابل ذکر بن جاؤں، ورنہ کون پوچھتا کہ میرا فرش کیا ہے؟ کبھی آسمان کو انتظار ہے، افلاک کو انتظار ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنی نالین مبارک سمیت معراج کی بلندیوں کو طے کریں تاکہ ہم قابل ذکر ہو سکیں۔ کبھی ستاروں کو انتظار ہے کہ آپ آ جائیں اور جھک کر کے آپ کے در پر سجدہ بجا لائیں تاکہ ہم قابل ذکر ہو جائیں۔ کبھی پہاڑوں کو انتظار ہے کہ آپ آ
آ جائیں اور خدا مقام تمثیل میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ یہ وہ کتاب ہے اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتی، تو پھر ہم قابل ذکر ہو جائیں۔ کبھی آب روا کو انتظار ہے کہ آپ آ جائیں تو آپ کے آنے سے ہم قابل ذکر ہو جائیں۔ پرندے کہتے ہیں نغمہ پڑھیں تو کس کا پڑھیں؟ آپ آ جائیں تو ہم قابل ذکر ہو جائیں کہ آپ کی دشمنوں پر جب ہم وار کریں تو سورہ ابابیل میں ہمارا ذکر ہو جائے۔ ہاں ہے میرے حبیب، ہر شے ایسا لگتا ہے کہ محو انتظار ہے۔ کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے وہ خلیفہ، کہاں ہے وہ سرکار دو عالم کہ جس کے سبب ہم وقوع پذیر ہوئے، کہ جس کے سبب ہم وجود میں لائے گئے، کہ جس کے سبب ہمیں خلق کیا گیا۔ اے میرے حبیب، بس ہر شے محو انتظار تھی کہ آ جائے وہ عالم کا بادشاہ، کہ ہم نے ماہ ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ جائیے ہم آپ کے فراق کو گوارا کر لیں گے، آپ جائیے منبع بشری میں اپنی جلوت دکھا دیجئے، آپ جائیے اپنا جلال دکھا دیجئے، آپ جائیے اپنا جمال دکھا دیجئے، آپ جائیے اپنا کمال دکھا دیجئے، تاکہ جس سبب ہم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ سبب پورا ہو جائے، اس مقصد کو کامیاب کیا جائے۔ لہٰذا ادھر جیسے ہی تشریف لے آئے سرکار رسالت مآب، ادھر محفل سجی ہوئی ہے، مہمان خصوصی کی آمد ہے۔ کہنے کو دل چاہتا ہے عجب نہیں، آدم نے بڑھ کر کے دیکھا ہو تو بے دم ہو گئے ہوں، آدم دیکھ کر کے دم بخود ہو گئے ہوں، اور وجہ وجود و سجود سمجھ میں آ گیا ہو۔ نوح نے بڑھ کر کے ان کے چہرے اقدس کو دیکھا ہو، اور جب ان سے ناخدائی، ان کی ناخدائی پر نظر ڈالی ہو تو کشتی کو توڑ دیا ہو۔ عجب نہیں موسیٰ نے ان کے جلوے کو دیکھا ہو تو ارنی کہنا چھوڑ دیا ہو۔ عجب نہیں عیسیٰ نے ان کی مسیحائی کو دیکھا ہو تو شفا خانہ بند کر دیا ہو۔ یوسف نے ان کے حسن کو دیکھا ہو تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہو۔ بندوں نے دیکھا ہو تو خدا کہہ دیا ہو، اور جب خود خدا نے دیکھا ہو تو پکارا ہو۔ ہے تو نا خدا لیکن خدا سے جدا نہیں ہے، اور یہ ببانگے دہل اعلان کیا ہو کہ اے رسول آپ اس کائنات میں آ گئے ہیں تو سن لیں یہ تمام مخلوقات کہ صلح تمہاری ہوگی تو امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا تو کمان ہماری ہوگی، کلمہ تمہارا ہوگا کلام ہمارا ہوگا، امت تمہاری ہوگی امام ہمارا ہوگا۔ تمہاری زبان میں میری گفتار ہے، تمہارے عمل میں میرا کردار ہے، میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے، یعنی میرا قرآن تیری تفسیر کے ساتھ ہے، اور جو قرآن میں صورت ہے وہی میدان میں اس کی سیرت ہے، اور جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے، جو تیری خواہش ہے وہ عین ایقان ہے، اور جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے، جو تیرا کلمہ پڑھے، جو تیرا کلمہ پڑھے وہ میرا مسلمان ہے، اور جو تیری نبوت پر یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے۔ میرا کرم تیرا جمال تیرے جمال میں ہے، اور میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا سوز تیری آنکھوں میں ہے، اور میری رحمت تیری باہوں میں ہے، میری منزل تیری راہوں میں ہے۔ سجدہ میرا، آستانہ تیرا، ہاتھ تیرا، خزانہ تیرا، ہاتھ تیرا، خزانہ میرا، جنت میری، پروانہ تیرا، میرا گھر تیرا، تیرا گھرانہ میرا، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں، تو زباں ہے آواز میں ہوں، تو سراپا نیاز ہے اور بے نیاز میں ہوں، تو ظاہر ہے اور راز میں ہوں، تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا، معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا، اور گناہگار ہوتے شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ تم آ گئے تو شہتنت کا دامن تار تار ہو گیا، اور ملت آسی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور عزیزوں جب آپ کی ولادت وقوع ہوئی تو اس وقت عالم یہ تھا کہ چہرہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھیں تو وہ شمس کہیں، زلفیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھیں تو وہ لیل کہیں، سینہ ایسا ہے کہ علم
نشر لکا صدر کا مصداق بن گیا. قدم مبارک ایسے ہیں کہ صراط مستقیم کہلانے لگے. لہٰذا کہنے کو دل چاہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں, اور ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے. عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, اور گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہیں کہ برفرق زمین اوجے سریا, اور لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں. خد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار, خد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار. بازو ہیں کہ توحید کے عظمت کے علم ہیں, اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ. پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, اور کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. اور انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, بطور خاص شعر پیش کر رہی ہوں صاحبان ذوق و فہم کے لیے, کہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. زباں معطر ہے دل منور, طبیعتوں میں نکھار آیا. یہ مضطرب روح جھوم اٹھی, سکون آیا, قرار آیا. نعت پیدائش پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ڈاکٹر رخسار پروین صاحبہ, سابق طالبہ. یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا. یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا. یا سیدی یا مصطفیٰ یا سیدی یا
سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا. رحمت تیری مانی گئی ظالم کی سلطانی گئی، ظالم کی سلطانی گئی، تہذیب کے گھر کی طرف تاریخ انسانی گئی، تاریخ انسانی گئی. ہر ابتدا کی انتہا، ہر ابتدا کی انتہا، اہلا و سہلا مرحبا. ایک رحمتوں کا سلسلہ، اہلا و سہلا مرحبا. ایک رحمتوں کا سلسلہ، اہلا و سہلا مرحبا. یا سیدی یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا. خیر البشر خیر الورا اہلا و سہلا مرحبا. اٹھو ادب سے درود پڑھ کر، سلام لاکھوں سلام ان پر. اٹھو ادب سے درود پڑھ کر، سلام لاکھوں سلام ان
آج کی اس نورانی محفل میں اب وہ لمحہ قریب ہے جب ایک بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہے. ایسی مناجات جو دلوں کو نرم کر دے, روح کو سکون بخشے اور آنکھوں کو اشکبار کر دے. تو آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس پاکیزہ آواز کے استقبال کے لیے دلوں کو تیار کیجیے جو ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں لے جائے گی. اب میں مدعو کرتی ہوں ڈاکٹر زرینہ بیگم صاحبہ کو, جو ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو ہیں. ان کی یہ خود نوشت مناجات ہے جن کی زبان سے مناجات کا نور برسنے والا ہے. آئیے ہم سب دلوں کو جھکا کر اپنے رب کی یاد میں مہو ہو جائیں. شکریہ نزہت صاحبہ. معزز سامعین السلام علیکم. اشعار تو میرے زیادہ ہیں لیکن میں وقت کا احترام کرتے ہوئے اب اس کو ختم کرنے کے لیے چند ہی اشعار پیش کر رہی ہوں. یا الہی تیری ذات پاک ہے بے شک عظیم. یا الہی تیری ذات پاک رحمان و رحیم. لائی ہیں اپنی گزارش ہم تیرے دربار میں, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم تیری سرکار میں. یا الہی ہم بہت نادم ہیں بد اعمال پر. یا الہی رحم فرما خوف عصیاں دے ہمیں. ہم سبھی پر ہر گھڑی رحمت سے اپنی کام لے. یا الہی ہم جہاں گرنے لگے تو تھام لے. بے غرض خدمت کا جذبہ بے غرض قربانیاں نعمت دارین یعنی ایسا ایمان دے ہمیں. ایک نگاہ لطف سے کر دے ہمیں تو فیض یاب. تندرستی اے طبیب درد منداں دے ہمیں. شرک و بدعت اور بدکاروں کی صحبت سے بچا. یا الہی الفت پرہیزگاراں دے ہمیں. نفس و شیطان کا اثر ہونے نہ پائے ایک گھڑی. استقامت دادم میں
जज्बे सादिक हमें ये जानी हो पुरसुकून अमनो अमावो दे हमें या इलाही अपनी रहमत कर दे ज़र्री को अता या इलाही बख्शिशे असबाबे सामा दे हमें। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारा रब फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि दुआ सिर्फ इल्तिजा नहीं बल्कि रब कायनात से बराह रास्त राब्ता है। जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब अपने बंदे को कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। तो आइए मोहतरमा हसीबा सरवत साहिबा साबित तालबा के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुनिया व आखिरत की भलाई मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही कमा युहिब्बु रब्बना व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम ज़ात, या अल्लाह करीमों के करीम, या अल्लाह तू करीम है, तेरी ज़ात करीम है। या अल्लाह हम आसियों की, या अल्लाह हम गुनहगारों की, या अल्लाह अपने रहमत से अपने शफ़क़त से अपने करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह तू करीम है मौला, हमारे इस गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे इस इदारे की या अल्लाह हर तरफ से हिफाजत फरमा। या अल्लाह गुलिस्तान हमीदिया की, या अल्लाह गुलिस्तान हमीदिया की तरफ से या अल्लाह सारे अराकीन असातिज़ा या अल्लाह सब की या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे या रब्बी या अल्लाह हमारे करीम, या अल्लाह हमारे इस इदारे की अजीज़ों की, या अल्लाह हमारे या अल्लाह जो हमारे बीच में नहीं है, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे अकाबिर हैं, उनको सेहत आफ़ियत के साथ हमारे ऊपर उनका साया नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहिबा जो उनके ख्वाब हैं, या अल्लाह उनको पाए तकमील तक पहुँचाने में सबकी मदद फरमा। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे गुलिस्तान हमीदिया के निगहबानों इंतज़ामिया को रहमत और सआदत की मग़फ़िरत में साए फ़गन रख। या अल्लाह हासिदों के हसद और शरीरों के शर से हमारे गुलिस्तान हमीदिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बड़े अजीज़ों की सेहत और आफ़ियत के साथ उनका साया हमारे सरों पर तादाद कायम रखना। या अल्लाह इस इदारे के फ़ारिग़ीन को कलम का सिपाही बना, वो बुलंदी और अज़मत और नसीब फरमा जिससे न सिर्फ हमारे इदारे को नाज हो बल्कि इस मुल्क मिल्लत को भी नाज हो। ए करीम आका हमारे मुल्क में अमन अमान पैदा फरमा। या अल्लाह हम तो
کو مانگنا نہیں آتا یا اللہ تو اپنے شایان شان عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ ہماری جو پرنسپل ہیں یا اللہ ریحانہ طارق کی خوابوں کو یا اللہ اس کے بعد ہماری پرنسپل یوسفہ نفیس میم کی جو ہے ارادوں کو یا اللہ اس کے بعد ہماری پرنسپل نازیہ عثمانی کی عزم اور ارادوں کو تکمیل تک پہنچائیے. یا اللہ ہم سب کو اس ادارے کے لیے درمے سخنے اور قدمے ہر طرح سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے